اچھا، بھارت اگر بات کی جائے تو رقبے کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، وسائل بھی ان کے پاس زیادہ ہیں. لاسٹ جو وار ہوئی اس کے اندر بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ بہت بڑا کنٹری ہے، اور پھر اس وقت تو ایک اجارہ داری تھی ان کی، اور انہوں نے اپنا ایک وہ بنایا ہوا تھا، فساد کریٹ کیا ہوا تھا کہ دے آر ویری اسٹرانگ اور وہ ہر وقت تیار ہے، اور وہ سارا کا سارا ڈھہ گیا. اب اس دفعہ اگر ہم بات کریں تو وہ کنٹری تو بڑا ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہم سے زیادہ ہیں. تو اگر ہم نیوی کی وسائل کی بات کریں تو وہ کتنے ہیں؟ کوئی نئی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں پاکستان نیوی کے اندر؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی آج کل وار فائٹنگ شپس ہیں، ایئر کرافٹ ہیں، سب مرینز ہیں، ابھی سب مرینز ہم اور بھی لے رہے ہیں چائنا سے. ہمارے پاس سارا کا سارا لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، اور ہماری مین پاور بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، ویری ویل ٹرینڈ، اور ہم ایکسرسائزز بڑی ریگولرلی کرتے ہیں. انٹیگریشن ہماری بڑی اچھی ہے اسپیشلی ایئر فورس کے ساتھ. اور اگر اس طرح سے دیکھا جائے نا، جو آپ بات کر رہی ہیں کہ بڑا ہے، ڈیفینیٹلی ان کے پاس ابھی تقریباً 135 شپس ہیں، ہمارے پاس اباؤٹ 50 شپس کہہ لیں آپ. اور ان کے جو عزائم ہیں اس سے لگتا ہے کہ جیسے وہ صرف اپنی سیکیورٹی نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ وہ ہیجمون ایکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں دے انٹینڈ کہ 2035 تک وہ 175 شپس تک چلے جائیں. دیٹس دا ہیوج نمبر. لیکن اگر آپ وار کے اینگل سے دیکھیں نا تو اٹ از ناٹ دا نمبرز ایکچولی. اس میں کیپیبلٹی کی بات بھی آ جاتی ہے، اس میں مین پاور کی، اس میں ٹریننگ کی، اور اس میں سب سے افیکٹو چیز میں کہتا ہوں کہ جیسے اگر آپ مئی 2025 کا جو ایپیسوڈ گزرا ہے اس میں جو ایئر فورس نے پرفارمنس دی ہے، ہاف دا ایئر کرافٹ، اور ہم نے ان کے، اب تو خیر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کوئی 8 پہ چلے گئے ہیں ٹرمپ تو لیکن وداؤٹ اینی لاس آن آر سائڈ. تو جبکہ ان کے تقریباً 75-80 ایئر کرافٹ تھے، ہمارے اباؤٹ 35-40 ایئر کرافٹ تھے، اور ہاف کا فرق تھا. اور ہم نے ان کے اتنے ایئر کرافٹ، بلکہ کیلیبریٹڈ رسپانس تھا کہ ہم نے ادھر جا کے روک دیا. اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنا ہی کریں جتنا ریکوائرڈ ہے، کیونکہ ہمارے کبھی بھی عزائم جنگی عزائم نہیں رہے، لیکن ہمارا یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک انچ کی حفاظت کریں اپنے ملک کی. It's always the man behind the machine. Exactly, that's the point. تو اس میں بے شک وہ شپس جتنے مرضی لے لیں یا جتنی چیزیں کر لیں، لیکن جب تک ان کی اس پہ ٹریننگ نہیں ہوگی، کیپیبلٹی بھی آ جائے لیکن کیپیبلٹی یوز کس طرح کرنی ہے، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اچھا، اگر ہم بات کریں بلو اکانومی کی، جیسے کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ہماری جو اکانومی ہے، سمندر سے وسائل نکالے جا سکتے ہیں، پاکستان میں اس کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے، یا شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور ہم اس سے اس طریقے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے جسے دوسرے کنٹریز لے سکتے ہیں؟ اس میں بیسیکلی آپ کہہ لیں تھوڑی سی بلائنڈنس کا فیکٹر آ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. اس کی اویئرنیس کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ سمندر میں بے تحاشا وسائل ہوتے ہیں. لائک ایکسپلوریشن کی جائے، وہاں پر آئل نکل سکتا ہے، وہاں پر ہائیڈرو کاربن نکل سکتا ہے، وہاں پر ابھی منرلس کی بات ہو رہی ہے، جیسے ریئر ارتھ منرلس کی بات ہو رہی ہے. تو دیر از لاٹ ون کین ڈو جہاں پر میری ٹائم کی بات آتی ہے. اگر آپ میری ٹائم کی بات کریں تو تقریباً آپ کہہ لیں پاکستان کا 25% حصہ جو ہے وہ سمندر کے حصہ جو ہمارے پاس ہے وہ اتنا حصہ ہے بڑا. اور لیکن یہ ہے کہ اس طرف اتنی توجہ انفارچونیٹلی نہیں رہی. لیکن اگر اس میں آپ دیکھیں تو فشریز میں بڑا اسکوپ ہے، فش کیچ میں. پھر اس کے بعد ہمارا ٹورزم کا بہت ہے، بیوٹیفل ہماری اب جتنی بھی کوسٹ لائن ہے، اگر آپ نے کبھی ٹریول کیا ہو، اٹس اے بیوٹیفل کوسٹل ہائی وے، کراچی سے گوادر تک بنی ہوئی ہے. آپ بالکل کوسٹ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پھر رستے میں بڑے زبردست قسم کے آپ کو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ چیزیں ساری ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر ابھی کام کی ضرورت، کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی ٹورزم کو وہاں پر ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. سارے لوگ جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ناردرن ایریا جایا جائے، لیکن وہ سارا سال کھلا ہوتا ہے کوسٹل ایریا، پرسٹائن بیچز، بیوٹیفل ایریاز. ارمارا چلے جائیں، گوادر چلے جائیں، اس میں بہت ساری جگہیں آتی ہیں جہاں پر آپ کو مین میڈ نہیں بلکہ نیچرل آپ کو اس طرح کے ڈونس ملتے ہیں جو لگتا ہے جیسے کسی نے کارف کیے ہوئے ہوں، سفنکس کی طرح. سی سائڈ ٹورزم جو ہے اس کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ اس میں ابھی گریجولی شروع ہوا ہے تھوڑا کام. جیسے وہاں پر ابھی ریزورٹس بننے شروع ہوئے ہیں اور لوگوں کا ابھی ٹریولنگ اس سائڈ پہ ہوئی ہے شروع. لیکن اس میں بہت زیادہ ابھی پوٹینشیل ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کوسٹل ٹورزم میں جیسے سی ریزورٹس بنائے جا سکتے ہیں، بیچ ریزورٹس بنائے جا سکتے ہیں آل along دا کوسٹ. سو از اٹ سیف؟ اٹ از سیف.
کوئی مسئلہ نہیں ہے. فار اے لے مین. جی بالکل, لوگ جاتے ہیں, اٹس ویری ویری نارمل. وہ ایک بنا ہوا ہے نا دماغ کے اندر کہ کچھ خاص ایریاز ہیں جہاں تک پاکستان میں لوگ ٹریول کرتے ہیں, اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ادھر جائیں نہ جائیں, پتہ نہیں ہم وہاں رک سکیں گے یا وہاں پر ہمیں ہوٹلز ملیں گے یا نہیں ملیں گے, نائٹ اسٹے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. نہیں, اب تو یہ فیسلٹیز کافی آ گئی ہیں. گرمارا میں بھی ہیں, گوادر میں بھی ہیں. گوادر میں ایون پی سی بنا ہوا ہے, یعنی دیر آر سو مینی پلیسز ان بٹوین آلسو. اچھا, گوادر کے علاوہ بھی جا سکتا ہے. گوادر کے علاوہ بھی کیا کوئی ایسی پورٹس ہیں جو کہ پائپ لائن میں ہوں یا جو پاکستان اسی طریقے سے جیسے گوادر سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ایسے ان سے اٹھایا جا سکے پاکستان میں؟ پوٹینشیل ہے یہاں پر, پسنی کا ہے اور جگہوں کا ہے جہاں پر ہم بنا سکتے ہیں پورٹس, لیکن یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم اس میں ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ ڈیولپ ہوں گی. اچھا, آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز کی اگر بات کریں تو آپ نے اتنا عرصہ سرو کیا ہے نیوی میں. جی بالکل. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس, ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹ, اور اب جب آپ اپنی سروس کو ختم کر چکے ہیں سو ہاؤ از اٹ گوئنگ؟ میں نے جب جوائن کی تھی سروس تو اس میں بیسیکلی شپس بڑا فیسینیٹ کرتے تھے, سمندر بڑا فیسینیٹ کرتا تھا, کبھی دیکھا ہوا نہیں تھا ایون ان اسلام آباد. تو جیسے میرے والد صاحب جو تھے وہ آرمی میں تھے, بھائی میرے ایئر فورس میں تھے, تو میں نے کہا میں دوسرا کوئی پروفیشن چوز کروں, لیکن وہ آرم فورسز میں رہنے کا تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا میں نیوی جوائن کرتا ہوں. اچھا. اینڈ بائی فار آئی اسٹل اٹس اے نوسٹیلجیا ہیونگ اسپینٹ سو مچ ٹائم ان دا نیوی. سمندر کے ایک اپنی لائف ہے, یعنی اگر آپ ٹریننگ کی بات شروع کریں تو جیسے ایئر فورس میں آرمی میں ٹریننگ ہوتی ہے, اسی طرح ہماری نیول اکیڈمی ہے منوڑا میں, اسی طرح 2 سال کی ٹریننگ ہے. اس کے بعد ہم پھر شپس پہ آتے ہیں, پھر شپس پہ ٹریننگ ہوتی ہے اور کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے. لونلینس, سیکریسی, جب آپ سمندر پہ ایک دفعہ چلے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیسے کوپ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مین از اے سوشل اینیمل, تو آپ اکیلے اتنا وقت کہیں گزار نہیں سکتے جہاں پہ بہت کم لوگ ہوں, بہت چند ایک لوگ ہوں, وہی روز نظر آ رہے ہیں, باقی سب بلو ہے, تو وہ سب کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے. جیسے ایکسرسائزز پہ جاتے ہیں ہم کافی لمبی ڈیوریشن کے لیے, پھر اس کے بعد ہم گڈ ول کروزز پہ جاتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, اور اس میں یہ ہے کہ جتنے آفیسرز ہوتے ہیں, شپس کمپنی ہوتی ہے, سیلرز ہوتے ہیں, ان کی آپس میں ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے. اٹس لائک اے ٹیم. اچھا. تو وہ اتنے کافی لوگ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہماری انٹریکشن, گپ شپ, سب کچھ چلتا رہتا ہے, تو کبھی فیل نہیں ہوتی لونلینس. جب ایک عرصے کے بعد جب آپ لوگ شپ کے بعد لینڈ کو ٹچ کرتے ہیں کیسی فیلنگ ہوتی ہے وہ؟ اٹس اے گڈ فیلنگ نیچرلی کمنگ بیک ٹو لینڈ. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب ہم اگر جیسے مانسون کے پیریڈ میں اگر پاکستان کی بات کریں, عریبین سی, اٹس اے ویری رف سی جب آپریٹ کرتے ہیں, یعنی 35 ڈگری اینگل تک شپس جو ہیں وہ رول کر رہے ہوتے ہیں یا پچنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ ہر وقت ہی اٹس لائک اے رولر کوسٹر رائڈ کے جیسے ہر وقت ہی موومنٹ ہوتی ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ جب لینڈ پہ آتے ہیں تو لینڈ پہ آتے ہیں تو ایک آدھ دن تک نا لینڈ بھی اسی طرح ہی ہل رہا ہوتا ہے جیسے شپ ہل رہا ہوتا ہے. اچھا. یعنی آپ کو سیٹل ہونے میں بھی ایک آدھ دن, یعنی زمین ہلتی بھی لگ رہی ہوتی ہے جب آپ واک کریں تو بالکل محسوس ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اتنے دن آپ شپ پہ جب گزار لیتے ہیں تو وہی آپ کا ایک سائیکی بنی ہوتی ہے, ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح ہی چل رہے ہوتے ہیں جیسے شپ پہ چل رہے ہوتے ہیں.